بسم اللہ۔ توحید سیریز کا 9واں پارٹ، مرتد کے احکام۔ مرتد کو توبہ کی دعوت دی جائے گی۔ اگر 3 دن کے اندر توبہ کر لے اور اسلام کو گلے سے لگا لے تو اس کی توبہ قابل قبول سمجھی جائے گی اور اسے چھوڑ دیا جائے گا، اور اگر توبہ کرنے سے انکار کرے تو اس کا قتل واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو اپنے دین سے پھر جائے اسے قتل کر دو۔ توبہ کی طرف دعوت کے دوران اس کو اپنے مال پر تصرف نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اگر دوبارہ اسلام قبول کر لے تو وہ مال اسی کا ہوگا، بصورت دیگر یہ مال مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کر دیا جائے گا، اور یہ اس صورت میں ہوگا جبکہ ارتداد پر ہی اس کی موت یا قتل ہو۔ بعض لوگوں کا تو کہنا ہے کہ مرتد ہوتے ہی اس کے مال اور دولت کو مسلمانوں کے کام میں لگا دیا جائے گا۔ مرتد کی وراثت ختم ہو جائے گی، یعنی نہ تو اس کے قریبی اس کے وارث ہوں گے اور نہ ہی وہ کسی کا وارث ہوگا۔ ارتداد کی حالت میں مرنے یا قتل ہونے کی صورت میں اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، نہ اس پر جنازے کی نماز ہی پڑھی جائے گی، مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا بھی نہیں جائے گا، اور مسلم قبرستان کے علاوہ کسی دوسری جگہ مٹی کے نیچے ڈھانپ دیا جائے گا۔ اب ہم نیا چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں جس کا نام ہے علم غیب کا دعویٰ۔ غیب کا مفہوم: ماضی اور مستقبل کی جو چیزیں لوگوں سے غائب اور چھپی ہوئی ہوں یا آنکھوں سے اوجھل ہوں انہیں غیب کہا جاتا ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: کہہ دو کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتے۔ غیب کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، پھر وہ اپنے اس غیبی علم میں سے اپنے انبیاء علیہم السلام اور رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے حکمت اور مصلحت کی بنا پر عطا کرتا ہے۔ آیت کریمہ میں ہے، ترجمہ: وہی غیب کی باتیں جاننے والا ہے اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا، ہاں جس کو پیغمبروں میں سے پسند فرمائے تو اس کو غیب کی باتیں بتا دیتا ہے۔ یعنی غیبی امور میں سے کچھ کا علم صرف اسی کو عطا ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنی رسالت کے لیے چن لیتا ہے، لہٰذا اس چنے ہوئے بندے کو وہ جتنا چاہتا ہے علم غیب میں سے عطا کرتا ہے، اس لیے کہ ایک نبی کو معجزات کے ذریعے اپنی نبوت کی دلیل پیش کرنی پڑتی ہے، انہیں معجزات میں سے غیب کی خبر دینا بھی ہے۔ کسی تیسری مخلوق کو غیب کا علم نہیں۔ قرآن اور حدیث کے واضح دلائل کی بنیادوں پر کہا جا سکتا ہے کہ کوئی تیسری مخلوق اس میں شریک نہیں ہوتی، لہٰذا انبیاء اور رسولوں کو چھوڑ کر اگر کسی کو کسی بھی وسیلے یا سبب کی بنا پر علم غیب کا دعویٰ ہے تو وہ جھوٹا اور کافر ہے، چاہے اس کا دعویٰ ہتھیلی پڑھ کر ہو، پیالی پڑھ کر، یا پھر جادو یا ستاروں کے علم وغیرہ کے ذریعے۔ اس طرح کی چیزیں آج بہت سارے فریبی لوگوں کی طرف سے دیکھنے میں آ رہی ہے، جو عموماً گمشدہ چیزوں کے بارے میں خبر دینے کی کوشش کرتے ہیں، بعض بیماریوں کے غلط وجوہات بتاتے ہیں۔ عموماً ایسے لوگوں کا کہنا ہوتا ہے فلاں نے تم پر کچھ کر دیا ہے، اس کی وجہ سے تم بیمار پڑے ہو۔ ایسا جن اور شیاطین کی خدمت حاصل کرنے پر بھی ہوتا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرتے ہیں کہ فلاں عمل کے ذریعے یہ سب کچھ بتایا جا رہا ہے۔ اس طرح کی ساری چیزیں سراسر فریب اور جھوٹ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں، ہر کاہن کے پاس شیاطین میں سے ایک موکل ہوتا تھا جو اسے آسمان سے چرا کر بہت سی پوشیدہ چیزوں کے بارے میں بتا دیتا تھا، اس میں بھی وہ سچ کے ساتھ جھوٹ ملا کر بتاتا تھا۔ ان میں سے بعض تو اپنے موکل کے سہارے مکہ، مدینہ، بیت المقدس اور دیگر مقامات تک اڑ کر چلے جاتے۔ آج کے کچھ فراڈیوں کا حل: غیب سے متعلق اس طرح کی خبر علم نجوم کے ذریعے بھی حاصل ہوتی ہے۔ اس میں فلک کے ستاروں کو دیکھ کر زمین پہ ہونے والی چیزوں کے بارے میں پتہ لگایا جاتا ہے، جیسے ہوا چلنے کے اوقات، بارش کا وقت، قیمتوں میں اتار چڑھاؤ وغیرہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں نجومیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ ستاروں کی گردش، ان کی چال اور رفتار، اجتماع، افتراق دیکھ کر معلوم کی جا سکتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے جس نے فلاں ستارے پر شادی کی تو اس کے ساتھ فلاں چیزیں پیش آئیں گی، جس نے فلاں ستارہ کے وقت سفر کیا تو اس کو فلاں امور کا سامنا ہوگا، فلاں ستارے کے وقت جس کے یہاں پیدائش ہوتی ہے اس کو برکت اور نحوست میں سے فلاں چیزیں حاصل ہوں گی۔ آج کل اخبارات اور رسائل میں اس طرح کی واہیات چیزیں ستاروں اور ستاروں سے متعلق قسمت کے بارے میں خوب چھپ رہی ہیں۔ ہمارے یہاں گوار ان پڑھوں کے ساتھ ساتھ بعض پڑھے لکھے اور کمزور ایمان والے اس طرح کے نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے اپنے مستقبل کے بارے میں معلوم کرتے ہیں، شادی سے متعلق بھی مستقبل کی باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اس سلسلے میں شریعت کا واضح بیان ہے کہ جو کوئی بھی علم غیب کا دعویٰ کرے گا یا دعویٰ کرنے والے کی تصدیق کرے گا وہ سراسر مشرک اور کافر ہوگا، اس لیے کہ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفات میں شرکت کا دعویٰ کرتا ہے۔ ستارے اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں، ان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ نیک و بد فعل یا موت یا حیات کسی بھی چیز پر دلالت نہیں کرتے۔ یہ سب ان شیاطین کی حرکتیں ہیں جو آسمان کی خبریں چرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا یہ پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے۔ اس